ہر جمعے کو ہمارا مسائل کا درس ہوتا ہے، چند ایک مسائل بتاتے ہیں، اور مسائل بہت اہم ہیں ہماری زندگی میں۔ بالکل نہ سمجھیں کہ یہ بس ایسے ہی ہے، کوئی سن لے تو ٹھیک ہے، نہ سنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک مسئلے کا پتہ ہونا یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو علماء سے بڑی چڑ تھی، بہت زیادہ چڑ تھی، تو اس کی ہر مہینے میں ایک یہ ہوتا، کچھ ہوتے ہیں لوگ جن کو علماء اور اہل حق سے بڑی اس نوعیت کی چڑ ہوتی ہے، تو اس نے ایک عالم دین کو جسم پہ دہی لگوائی، اور جسم پہ دہی لگوا کے اس نے شیر کے سامنے ڈالا، 3 دن کے بھوکے شیر کے سامنے۔ تو تھوڑی دیر میں دیکھا کہ عصر کی اذان ہوئی، جب شیر کو اس نے چھوڑا تو شیر اس کے پاؤں چاٹنا شروع ہو گیا۔ تو بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، ایران کا بادشاہ تھا بہت بڑا، پھر اس نے ان کو شہید بھی کر دیا، لیکن اس وقت اس نے چھوڑا اور کہا کہ ابھی یہ کیا ہوا ہے۔ تو میں کوئی صاحب کرامت آدمی نہیں، بس میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، اور یہ شیر مجھے کھائے گا تو میرے جسم پہ جب اس کا لعاب لگے گا تو اس کا لعاب پاک ہے یا ناپاک ہے۔ میں یہ مسئلہ سوچ رہا تھا، تو شاید اس مسئلے کی کرامت ہے کہ اللہ نے مجھے اس کے چنگل سے بچایا ہے۔ تو ایک شریعت کا جائز اور ناجائز پتہ ہونا، صرف معلوم ہونا، عمل تو بات کی بات ہے، صرف معلوم ہونا بھی بہت بڑی بات ہے۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، حدیث بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقیہ ایک آدمی وہ جو کہ شریعت کے مسئلے جانتا ہے، واحد ایک آدمی، اشد علی الشیطان من 1000 عابد، وہ 1000 عابد سے زیادہ سخت ہے شیطان کے اوپر۔ شیطان جو ہے وہ 1000 عبادت گزار لوگوں سے نہیں ڈرتا، لیکن وہ ایک فقیہ سے ڈرتا ہے جس کو شریعت کے مسئلے پتہ ہوں اور صحیح پتہ تو چیٹ جی پی ٹی کو بھی نہیں، ٹھیک، تو جی ہم وہاں سے پتہ کر لیں جو صحیح طریقے سے پتہ ہو، صحیح سند سے جانتا ہو، وہ مراد۔ فرمایا بلا وجہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا یہ بڑا گناہ ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ اس کے بدلے ایک روزہ قضا رکھ لوں گا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کے بدلے اگر سال بھر روزے رکھتا رہے تب بھی اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا رمضان کے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی بات ہے، سال بھر روزہ رکھے تب بھی رمضان کے روزے جتنا ثواب نہیں مل سکتا، بشرطے کہ بلا عذر چھوڑا ہو۔ نمبر 2، اگر کسی نے شامت اعمال سے روزہ نہیں رکھا تو اب کیا کرے؟ کسی نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا کوئی عورت پاک بعد میں ہوئی ہے تب اس نے روزہ نہیں رکھا، تو اب لوگوں کے سامنے نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے، بلکہ یہ ظاہر کرے کہ آج میرا روزہ ہے، یہ ظاہر نہیں کرے کہ میرا روزہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں تشبہ بالصائمین۔ جیسے میرے فون آیا ایک خاتون کا کہ ان کا دروازہ بجا، گھر سے باہر چلی گئی، اعتکاف ٹوٹ گیا، پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا، تو کہنے لگی وہ پھپھو کہہ رہی اعتکاف وہ اب سب کو بتائیں گی۔ میں نے کہا دوسروں کو بتانا جائز ہی نہیں، آپ اعتکاف کی قضا کریں اور قضا کر کے بس اس کے بعد حالت اعتکاف میں رہیں اور نفلی اعتکاف کریں۔ اگر آپ نے کوئی عمل چھوڑ دیا ہے تو بتانا شرعاً جائز نہیں ہے کہ جی میرا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، سب کو بتا رہے ہیں، شہرت کر رہے ہیں، جائز نہیں ہے۔ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، سب کو بتانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کو بتانا غلط۔ میری نماز چھوٹ گئی ہے، سب کو بتانا جائز نہیں ہے، ہر کسی کو بتا رہے ہیں جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، نہ، یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر کسی نے کسی کو بتا دیا تو ڈبل گناہ ملے گا۔ نمبر 1 گناہ روزہ چھوڑنے کا گناہ، اور نمبر 2 اپنے گناہ کی تشہیر کا گناہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جو شخص کسی عذر سے روزہ نہ رکھے تو اس کو چاہیے کہ دوسروں کے سامنے نہ کھائے پیے، ٹھیک ہے۔ دوائی کھانی ہے تو علیحدہ کمرے میں کھائے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کی چیز استعمال کرنی ہے تو علیحدہ کمرے میں کرے۔ اگر نابالغ لڑکا لڑکی روزہ رکھ لے اور توڑ ڈالے تو اس کی قضا نہیں ہے،
البتہ اگر نماز کی نیت کر کے توڑ دی تو پھر نماز دوبارہ دہرانی ہو. چھوٹا بچہ ہے، اس نے روزہ رکھ لیا، اب 12 بجے پیاس لگی، اس کو کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، تمہارا روزہ 12 بجے افطار ہو جائے گا. اب پھر دوبارہ عصر کے بعد رکھ لینا. بچے کو چڑی روزہ رکھوائیں روزے بچے کو. ایک اور بات یہاں بتا دوں کہ آپ دیکھ لیجئے، رمضان میں بچے کہتے ہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، کہتے ہیں نا جی، ہر گھر کے بچے کہتے ہیں میں نے روزہ رکھنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ میں بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں تو یہ ماحول ہے کہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے. تو کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ روزے کا ماحول ہے، افطار بن رہا ہے، سارے لوگ مل کے بیٹھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، پھر افطار کرتے ہیں، پھر صبح سحری کرتے ہیں. بچے سحری میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں جی میرا بھی روزہ ہے. ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں روزہ رکھ رہا ہوں. کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ماحول. ایسے ہی اگر ہمارے ہاں نماز کا ماحول ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں دیگر نیک اعمال کا ماحول ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ایسے ماحول بنانا چاہیے. اگر رمضان کے قضا روزے ابھی تک نہیں رکھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو رمضان کے روزے ادا کرے اور عید کے بعد روزے قضا کرے. اتنی تاخیر کرنے کا گناہ ہے، اس پر استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا. عام طور پہ خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتی ہیں، تو ان روزوں کی قضا ہوتی ہے. کوئی شخص بیمار ہے تو اس روزے کی قضا ہے. کسی شخص کی نماز چھوٹ گئی تو اس نماز کی قضا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب نماز کی قضا ہوتی ہے تو قضا میں نیت کرنا شرط ہوتا ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر فلاں نماز کا نہیں پتا تو اس صورت میں یہ نیت کرے گا کہ میری جو سب سے پہلی نماز قضا ہے اس کی نیت کر رہا ہوں. یہ سب سے پہلی فجر جو میری قضا ہے اس فجر کی نیت کر رہا ہوں. ظہر قضا ہے، جس سب سے آخری جو فجر قضا ہے، سب سے آخری جو ظہر قضا ہے اس کی نیت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. نماز میں یہ سسٹم ہے. ٹھیک ہے. روزے میں روزے کی قضا میں دن اور تاریخ مقرر کر کے قضا کی نیت کرنا کہ فلاں تاریخ کے روزے کی قضا رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. نماز میں تو ضروری ہے مگر اس کا طریقہ کار یہ ہے، لیکن روزے میں یہ ضروری ہے. بلکہ جتنے روزے قضا ہوں اتنے روزے رکھ لینے چاہیے. کسی کو پتہ نہیں کہ کتنے روزے قضا ہیں تو پھر اندازہ لگائے کہ 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، 30 ہوں گے، اس کے اعتبار سے رکھے. البتہ اگر 2 رمضانوں کے کچھ روزے قضا ہو گئے ہوں تو دونوں رمضانوں کے روزوں کی قضا رکھنا تو سال متعین کرنا ضروری ہے. یعنی اس طرح نیت کرے کہ فلاں سال کے روزے کی نیت کرتا ہوں، فلاں سال کے روزے کی قضا کی نیت کرتا ہوں. لیکن یہ بات زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یہ تعین کہ فلاں سال کا روزہ کرتا ہوں، اس میں 2 قول ہیں. ٹھیک ہے. حضرت نے ایک قول اختیار کی ہے، اگر کوئی سال کی نیت نہیں کرتا تب بھی روزہ قضا ہو جائے گا، اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. اگر کسی نے بطور مثال، جیسے ہم عام طور پہ یہی بتاتے ہیں کہ سال کی تعین کی نیت ضروری نہیں ہے لیکن کر لیں تو اچھی بات ہے، بہشتی زبر میں مسئلہ ہے. اس کے بعد عام طور پر روزے قضا ہوتے ہیں لوگوں کے، تو ان قضا روزوں میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، خاص طور پہ خواتین کو پریشانی ہوتی ہے. تو اس میں مشورہ یہ ہوتا ہے، نومبر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو قضا رکھنا شروع کریں اور فیب کے اینڈ تک قضا رکھتا رہے. اس میں بڑی آسانی ہوتی ہے، مسلسل روزے رکھ لیں اور مسلسل روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے. ایک خاتون نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ لوں. میں نے کہا یہ مشکل ہوگی. یہ تو آسان ہوگا نا، مسلسل رکھنا مشکل ہوگا. میں نے کہا رکھ کے دیکھ لیں. تو انہوں نے رکھ کے دیکھا، واقعتاً ایک دن کا روزہ رکھ کے دوسرے دن کا روزہ چھوڑنا، پھر ایک دن رکھنا دوسرے کو چھوڑنا، یہ مشکل کام ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ صیام داؤدی ہے. حضرت داؤد ایسے روزہ رکھتے تھے اور یہ سب سے مشکل روزہ ہوتا ہے. ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو. تسلسل کے ساتھ ہم روزے رکھنے میں ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ روزہ ہے یا نہیں. کبھی کسی کو زور کے بعد جا کے یاد آتا ہے کہ میرا روزہ ہے. وہ مزدور قسم کا آدمی تو الگ بات ہے، لیکن زور کے بعد یاد آتا ہے کہ میرا، اصل کے وقت یاد آتا ہے کہ میرا روزہ ہے. تو مسلسل روزہ رکھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ روزے کا پتہ نہیں چلتا. تو جتنے روزے قضا ہوں، چاہے وہ مسلسل رکھے چاہے وقفے سے رکھے، دونوں باتیں جو ہے وہ درست ہے. قضا روزے میں صبح صادق سے پہلے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے.
صبح صادق کے بعد اگر نیت کرے گا تو روزہ قضا نہیں ہوگا۔ نفلی روزے میں نصف نہار شرعی یعنی زوال سے کچھ پہلے تک، زوال جو ہے وہ نصف نہار شرعی نہیں ہوتا، تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے۔ ہم نے جو کیلنڈر بنایا تھا ہم نے اس کے اندر جو نصف نہار شرعی متعین کیا تھا، تو زوال سے پہلے تک، خلاصہ یہ کہ زوال سے پہلے تک نیت کر لے تو نفلی روزہ ہو جاتا ہے۔ زوال سے پہلے کچھ کھایا نہیں پیا نہیں، فرض روزہ رکھے تو ہو جاتا ہے۔ لیکن قضا روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت ہونا شرط ہے، یعنی رات کو نیت ہو کہ میرا قضا روزہ ہے بس، اور صبح اٹھ کے سحری کر لے تو اچھی بات ہے، سحری نہیں کی تو کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قضا روزے کے لیے سحری کھانا ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ قضا روزہ بغیر سحری کے ہو سکتا ہے، جیسے فرض روزہ بغیر سحری کے ہو سکتا ہے۔ یہ کچھ موٹے مسائل تھے، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے۔ کوئی سوال ہو اس کے بارے میں یا اعتکاف کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں تو سوال کر سکتے ہیں۔